السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 26 ذی الحجہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 1114 ہجری میں قصبہ فلت ضلع مظفر نگر میں ہوئی۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں تعلیم شروع کر کے 15 سال کی عمر تک حفظ قرآن کے ساتھ تمام درسی اور دینی علوم حاصل کر لیے۔ اس کے بعد اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سے بیعت ہوئے اور 17 سال کی عمر میں خلافت بھی مل گئی۔ پھر 30 سال کی عمر تک اپنے والد مرحوم شاہ عبد الرحیم صاحب کی مسند درس اور بیت و ارشاد سے خلق خدا کو نفع پہنچایا۔ سن 1143 ہجری میں فریضہ حج ادا کیا۔ مدینہ منورہ کے شیخ ابو طاہر مدنی سے بخاری شریف اور مکہ مکرمہ اور حجاز کے بہت سے علماء سے صحاح ستہ کی سماعت اور دیگر کتب احادیث کی اجازت لے کر ہندوستان واپس آئے اور سن 1145 ہجری میں باضابطہ درس حدیث شروع فرمایا۔ اسی طرح دہلی میں دارالعلوم رحیمیہ کی بنیاد ڈالی۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ آپ نے تقریباً 50 کتابیں بھی لکھی، جن میں فتح الرحمن نام سے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور الفوز الکبیر میں مفسرین کے تفسیری نکات اور اصول و ضوابط کو بیان فرمایا۔ حجت اللہ البالغہ میں شریعت کے اسرار و رموز کی عمدہ انداز میں شرح فرمائی۔ غرض آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں قرآن و حدیث کی اشاعت، شریعت کے اسرار و امور بیان کر کے وہ نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے جسے ہندوستان کے مسلمان کبھی نہیں بھلا سکتے۔ آخر سن 1176 ہجری میں 62 سال کی عمر میں وفات پائی اور دہلی کے مشہور قبرستان مہدیان میں اپنے والد مرحوم کے مزار سے متصل مدفون ہوئے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، آپ کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عنبر، کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ کے جسم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہرگز نہیں سونگھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص سے مصافحہ سے خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ فائدہ: اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں 4 چیزوں سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، ومن دعاء لا یسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ینفع، اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے ڈرنے والے دل، قبول نہ ہونے والی دعا، سیر نہ ہونے والے نفس اور نفع نہ پہنچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک احمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص 7 سال ثواب کی نیت سے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، غربت کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ خلاصہ: روزی کا ذمہ اللہ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کی ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا، حمل گرانا جیسے کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا کہ قیامت کے دن کی تینوں کوئی فکر ہے اور نہ کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کے جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو بھیگی ہوئی کھجوریں کھلاؤ اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ فائدہ: بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد یعنی گندا خون نکل جاتا
جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، برے ساتھی کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے اور اچھے ساتھی کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے۔ نیک بات زبان سے نکالنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات زبان سے نکالنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔